یہ پروگرام امریکن ڈریم ہومز کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اپنا گھر بنانے کا خواب آپ دیکھیں، تعبیر ہماری، امریکن ڈریم ہومز۔ نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی ٹرانسمیشن رمضان اور خواتین میں ہوں مسز فوزیہ جنید۔ آج الحمدللہ ہم دوسرا عشرہ رمضان المبارک عشرہ مغفرت میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ رحمت کا مہینہ جو اللہ رب العزت کی عطا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ سامعین سامعات میری عزیز بہنیں رمضان کے فیوز و برکات سے زیادہ زیادہ برکتیں سمیٹ سکیں۔ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو پورے سال کی ایک محنت مشقت بھری زندگی کے بعد اپنی رحمت کی آغوش میں لیتا ہے، اور وہ جو دنیا داری اور دنیا کی غفلتوں میں پڑھ کر انسان اللہ رب العزت سے تعلق توڑ بیٹھتا ہے، اس کو دوبارہ بحال کرنے کا ایک راستہ عطا کرتا ہے۔ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور نفس پر جو ہے وہ ایک چیک اینڈ بیلنس روزے کی صورت اور عبادات کی صورت ٹھہر جاتا ہے، اور نیکی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اور رمضان کو اسی لیے نیکیوں کا موسم بہار بھی کہا جاتا ہے۔ ہماری جو ناظرین ہیں وہ یقیناً یہ جانتی ہیں کہ جب بھی ہم کسی سفر کا آغاز کرتے ہیں تو پچھلے تمام اس کے لوازمات جب تک ہم پورے نہ ہوں تو ہم سفر پر نہیں نکلا کرتے۔ یہ عشرہ مغفرت ہے، اس لیے سب سے پہلے چونکہ توبہ کے سفر پر جا رہے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ توبہ ہوتی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور پھر اس توبہ کے سفر پر ہم کس طرح کامیابی سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لفظ توبہ تابہ سے نکلا ہے، تابہ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں رجوع کرنا، لوٹنا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ توبہ کرنے والا تائب کہلاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بھی یہ شان ہے، اس کے صفاتی ناموں کا حصہ ہے کہ وہ تواب ہے۔ بندہ اپنی عاجزی اور انکساری کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اور اللہ رب العزت تواب ہے، وہ اپنی شان رحمت کے ذریعے اپنے بندے سے رجوع کرتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ سفر دو طرفہ ہے یقیناً، لیکن اس میں اللہ رب العزت نے شرط عائد کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک قدم بڑھائیں تو وہ 10 قدم بڑھ کر اپنی دامن رحمت میں لیتا ہے، ہم چل کر جائیں تو وہ دوڑ کر اپنی آغوش رحمت میں لیتا ہے۔ توبہ کی اہمیت سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں سورہ بقرہ میں 222 آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ سورہ زمر کی ہے 53، قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ جو سفر ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف توبہ کا، جب انسان کوئی خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، کوئی نافرمانی کرتا ہے، ہمارے سامنے بچوں کی مثال ہوتی ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب غلطی کرتا ہے تو وہ یہ تصور اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ اب شاید میری معافی نہیں ہوگی، یا میں نے اتنی بڑی غلطی کر دی ہے اس کی سزا ملے گی، تو اس تصور کے تحت وہ چھپتا ہے اپنی غلطی کے اظہار سے، اور اس کے نتیجے میں وہ اور اس خیر سے محروم ہو جاتا ہے جس کی طرف وہ اس غلطی کے اعتراف کے بعد جا سکتا تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے، اگر تم سے خطا ہو جائے، اگر تم سے نافرمانی ہو جائے، اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جاؤ، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، بلکہ لوٹ کر میرے ہی طرف آنا، کیونکہ وہ تواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری اور صحیح مسلم کتاب الدعوات باب استغفار النبی میں،
یعنی اس کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم من الخطا ہیں ان کا معمول کیا تھا۔ خدا کی قسم میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ بارگاہ خداوندی میں استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں توبہ کرتے ہیں جبکہ وہ معصوم من الخطا ہیں؟ تو اس کی وضاحت قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر اور اگلے سفر کی طرف ہے، ترقی کی طرف ہے، اللہ کے قرب کی طرف ہے۔ وہ اپنے شایان شان اللہ کی بارگاہ میں اس قرب کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور ہم گناہ گار اللہ سے ٹوٹے ہوئے تعلق کی بحالی کے لیے کرتے ہیں۔ اس توبہ کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنی شان ہے، اتنی پسندیدگی ہے کہ حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک طویل حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم بیان کرتی ہوں کہ ایک اونٹنی سوار، ایک مسافر اپنی سواری کو لے کر جنگل بیابان میں سفر کر رہا ہے، اور اس کی سفر کے دوران اس کی آنکھ لگ جاتی ہے یا اس کی توجہ اپنی سواری سے ہٹتی ہے اور اس کی سواری اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اسی سواری پر اس کا سامان ہے، اسی سواری پر اس کا کھانا ہے، اسی سواری پر اس کے سارے لوازمات ہیں زندگی کے۔ اس کیفیت میں وہ آدمی کچھ دیر دوڑ دھوپ کرنے کے بعد مایوس ہو جاتا ہے، اور اس مایوسی میں وہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ اب شاید موت ہی اسے اس تکلیف سے نجات دلائے گی، کہ اسی لمحے اس کی نگاہ اس سواری پر پڑتی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ بعینہ ہی اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کی توبہ پر اتنی ہی خوشی ہوتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں یہ مزدہ جافزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہ گاروں کے لیے سنایا۔ میری عزیز بہنوں، مسلم کتاب التوبہ میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جس نے 99 قتل کیے، اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ کا خوف ڈالا۔ اس کو خیال آیا کہ میں نے نافرمانی کر دی ہے بہت بڑی، اور یہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ رب کی طرف رجوع کیا جائے۔ وہ یہ خواہش لے کر ایک اللہ کے بزرگ کے پاس یعنی عالم دین کے پاس گیا۔ اس عالم دین سے اس نے پوچھا کہ کیا میری بخشش ہو جائے گی، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس عالم دین کیونکہ خشک ملا مولوی تھا، اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم نے تو 99 قتل کیے ہیں، تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اس شخص کو اس پر غصہ آیا اور اس نے وہ 99 قتل 100 میں بدل گئے اور اس عالم کو بھی قتل کر دیا۔ کہ اسی اثنا میں ایک اللہ کے ولی، ایک اللہ کے دوست، اللہ کے شناسہ، اللہ کے ولی اسے ملے، اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یہاں پر کچھ فاصلے پر اللہ کے بندوں کی ایک بستی ہے جہاں اللہ والے اس کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کو وہ بہت محبوب ہیں، تم ان کی صحبت میں جاؤ، ان کے پاس بیٹھو اور اللہ کو یاد کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ اس شخص نے توبہ کی نیت لے کر وہ سفر شروع کیا۔ ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ اس کی موت آ گئی، اجل نے اس کو آ گھیرا۔ فرشتے آ گئے، دوزخ کے بھی اور جنت کے بھی، اور آپس میں ایک مکالمہ ہونے لگا۔ اس فیصلے کو، اس جھگڑے کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی کہ مولا، دوزخ کے جو فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ مولا یہ تو اتنا گناہ گار ہے، اس نے 100 قتل کر رکھے ہیں، اس کی توبہ کیسے ممکن ہے، اور اس کا سفر بھی ابھی منزل تک نہیں پہنچا۔ جو نیکی کے فرشتے تھے، جو جنت کے فرشتے تھے، ان کا کلیم یہ تھا کہ مولا اس نے سفر تو اسی خیال اور تصور سے کیا کہ تیری بارگاہ کی طرف آنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت شان رحمت جوش میں آئی، اور اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ جس طرف نیکی کا راستہ کم ہے، نیکی کا سفر ہے، اور وہ راستہ ہے جو اللہ والوں کی طرف جاتا ہے، اے زمین وہاں سے تو سکڑ جا، اپنا فاصلہ سمیٹ لے، اور جس طرف برائی کی طرف اس کے جہاں سے اس نے سفر کیا تھا اس طرف کے راستے کو حکم ہوا کہ تم اپنے وسعت کو بڑھا لو۔ یہ فیصلہ اللہ کی بارگاہ سے ہوا، اور فرشتوں کو یہ اللہ رب العزت نے پیغام دیا کہ تم جاؤ، نیکی کے فرشتے بھی جاؤ، جنت کے فرشتے بھی جاؤ، اور دوزخ کے بھی، اور راستہ ناپ لو، جس طرف کا سفر کم ہوگا اس کی وہی منزل ہوگی۔ اور جب انہوں نے ناپا تو اللہ کی رحمت کے صدقے اس شخص کا سفر خیر کی طرف، نیکی کی طرف مختصر تھا، اور پھر وہ جنت کا مستحق ٹھہرا۔ یہ ہے وہ توبہ کا سفر جس پر اللہ رب العزت اتنا زیادہ نوازتا ہے۔ جہاں
وہ نوازتا ہے، وہاں توبہ نہ کرنے والوں کے لیے بھی اس کی وعید ہے اور ناپسندیدگی ہے، اور انہیں ظالم قرار دیا ہے اللہ رب العزت نے۔ سورہ حجرات میں آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ توبہ نہیں کرتے حقیقت میں وہی بڑے ظالم ہیں۔ یعنی توبہ، گناہ کرنا، گناہوں کی سے لت پھر بھری زندگی گزارنا یا گناہوں کی طرف سفر کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یقیناً ناپسندیدہ ہے، لیکن توبہ کے بعد وہ ناپسندیدگی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر توبہ نہ کرے بندہ اور وہ اس سرکشی پر قائم رہے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کے لیے ظالم کا ٹائٹل منتخب کیا ہے۔ گویا اللہ نے ظالم اور تائب کو دو الگ صفوں میں کھڑا کر دیا۔ عزیز بہنوں، توبہ توفیق الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ اس لیے میں نے جیسے آغاز میں کیا کہ اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ تائب ہے، اور اگر اللہ کی طرف اللہ متوجہ ہوتا ہے اپنے بندے کی طرف تو وہ تواب ہے۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت ثم تاب علیہم یتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، بس اللہ ان پر لطف و کرم سے مائل ہوا تاکہ وہ بھی توبہ اور رجوع پر قائم رہیں، بے شک اللہ ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ اب اس میں 3 طرح کی توبہ کا اللہ پاک ذکر فرما رہا ہے۔ پہلے توبہ اللہ کی طرف سے ہے جو اللہ کی توجہ کی صورت میں ہے، یعنی اللہ کی توفیق جو بندے کو میسر آتی ہے تو بندہ گناہ کا اعتراف کرتا ہے، اپنی غلطیوں پر نادم ہوتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ دوسری توبہ بندے کا رجوع کرنا ہے، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اور تیسری توبہ قبولیت کی توبہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس ندامت کی صورت دیکھتے ہوئے ندامت کی صورت میں عطا کرتا ہے۔ اے میری عزیز بہنوں، جو اس رمضان ٹرانسمیشن سے ہم جڑی ہوئی ہمارا حصہ ہیں، اس ٹرانسمیشن کا یہ پیغام ہے اس ماہ رمضان کا کہ اگر اس میں بھی توبہ کا راستہ ہمارے لیے نہ کھلا، ہم نے اس سفر کا آغاز نہ کیا تو پھر ہم خسارے والوں میں سے، ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی بخشش کا مزدہ جا فضا ہے یہ رمضان المبارک۔ اب جو میں نے آیت مبارکہ آغاز میں تلاوت کی تھی سورہ توبہ کے حوالے سے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ ہود کی آیت نمبر 3 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر تم اس کے حضور صدقے دل سے توبہ کرو، وہ تمہیں وقت معین تک اچھی متاع لطف اندوز رکھے گا۔ اب اس میں ایک نقطہ جو بہت باریک سا ہے، ہم آج تک جو بھی توبہ کے بارے میں سفر سنتے آئے ہیں، جو پڑھتے آئے ہیں، اس میں ہم نے توبہ اور استغفار کو ایک ہی معنی میں جانا اور ایک ہی تصور سمجھتے ہیں، لیکن یہاں ان 3 سے 4 آیات مبارکہ ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ان دونوں کے لیے الگ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جیسے میں نے ایک آیت مبارکہ سورہ ہود کی آپ کے سامنے عرض کی، دوسری سورہ ہود کی اگلی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اے لوگو تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اس کی جناب میں صدقے دل سے رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا۔ اسی طرح اس کی اگلی آیت مبارکہ اس کا ترجمہ ہے سو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ چوتھی آیت مبارکہ اور تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کے حضور صدقے دل سے توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان محبت فرمانے والا ہے۔ اب یہ جو توبہ اور استغفار کا الگ مضمون جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اور جو ہم توبہ کرتے ہیں کیا وہ واقعی حقیقتاً توبہ ہے، اس کو جاننے کے لیے اس کی وضاحت ضروری ہے کہ استغفار کا مطلب اور مفہوم کیا ہوتا ہے اور توبہ کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ استغفار میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ پہلی چیز زبان سے معافی، دوسری چیز دل سے ندامت، تیسری چیز بدن سے گناہ سے کنارہ کشی، یعنی ان 3 لوازمات کو ملا کر جو ہے استغفار کا پیغام مکمل ہوتا ہے۔ اب توبہ کیا ہے؟ توبہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ ہمیں جو آج محنت کرنی ہے، جو اپنا علاج کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف استغفار کریں بلکہ توبہ بھی کریں، نہ صرف گناہوں کی معافی مانگیں بلکہ اس کی طرف نیکی کا سفر بھی کریں۔ عزیز بہنوں، یہ سفر اسی طرح آگے بڑھے گا، اور چونکہ ہم
عشرہ استغفار میں ہیں، عشرہ مغفرت میں ہیں، اور اگلا عشرہ جو ہے وہ عشرہ نجات ہے۔ اسی طرح ہم اگلے موضوعات کے ساتھ ان سیشنز میں آتے رہیں گے اور یہ پیغام ہم مل کر سمجھیں گے بھی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔